بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وسیم صدیقی. پروگرام سوچ بدلو قسمت بدلو کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 5. سندھ اور بلوچستان. سندھ اور بلوچستان خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. سندھ اور بلوچستان میں بدترین جاگیرداری اور سرداری نظام ہے. آپ سندھ اور بلوچستان کے دورے کریں اور وہاں کے نوجوانوں کو اس جاگیرداری اور سرداری کے چنگل سے نکال کر انہیں مین اسٹریم میں لانا اور وہاں کی مڈل کلاس کو ابھارنا بہت ضروری ہے. وہاں کے نوجوان بھی اتنے ہی باصلاحیت ہیں جتنے پاکستان کے دوسرے حصوں کے نوجوان، لیکن اس جاگیرداری نظام کی وجہ سے وہ بدترین فسطائیت کا شکار ہیں. آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دورے کرنے کے بجائے سندھ اور بلوچستان کے دورے کریں، وہاں کے نوجوانوں کو اپنی تنظیم میں شامل کریں، تحریک انصاف میں شامل کریں اور وہاں کے نوجوانوں کو مین اسٹریم میں آنے کا موقع دیں. یہ دونوں صوبے تبدیلی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. صرف ایک ضرب سے آپ انہیں پیپلز پارٹی کی فسطائی حکومت سے نجات دلا سکتے ہیں اور بلوچستان میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان نوجوانوں کو مین اسٹریم ملے گی، تعلیم ملے گا، روزگار ملے گی. لہٰذا سندھ اور بلوچستان خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. پوائنٹ نمبر 6. آئی ٹی سیکٹر اور کمپیوٹر کی تعلیم. اس وقت دنیا میں آن لائن ٹریڈنگ اور آئی ٹی کی مارکیٹ 850 ارب ڈالر کی ہے. یہ ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر آئی ٹی گریجویٹس کی ضرورت ہے. پاکستان اس میں زبردست کردار ادا کر سکتا ہے. اس مارکیٹ میں بھارت 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے، فلپائن 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان بھی اس مارکیٹ میں اپنا شیئر لے سکتا ہے. فی الحال ہماری ایکسپورٹ 2 ارب ڈالر ہے، لیکن اگلے 5 سال کے اندر ہم اسے پاکستان کی کل ایکسپورٹ کے برابر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی 30 ارب ڈالر. ہم نے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے لیے گزشتہ 70 سال میں کھربوں روپے خرچ کیے، بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملز بنائی اور کپاس کی پیداوار کے لیے بہت بڑی زمین مختص کی، اور اس کے بعد 70 سالوں کے بعد ہم 19 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. ایک سال میں 19 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. ٹیکسٹائل آئی ٹی سیکٹر میں اگر ہم تھوڑی سی محنت اور توجہ کریں، اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، تو ہم بڑے پیمانے پر آئی ٹی گریجویٹ تیار کر سکتے ہیں اور آن لائن ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ تیار کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شہر شہر آئی ٹی کی ٹریننگ کے مراکز اور یونیورسٹیاں بنائیں، وہاں پر نوجوانوں کو ٹریننگ دیں اور انہیں امیزون پہ ٹریڈنگ کی ٹریننگ دیں، اور اس کے بعد انہیں ملازمت کے مواقع فراہم کریں، ملازمت حاصل کرنے میں مدد کریں. نوجوان بڑے آرام سے آن لائن جابس کر سکتے ہیں. اس طرح پاکستان قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے. اور آئی ٹی ایکسپورٹ کا ایک جادو یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کرپٹ نظام سے گزرنا نہیں پڑتا، کرپٹ سسٹم سے گزرنا نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی آپ کو فیکٹری نہیں تعمیر کرنی تاکہ کسی ادارے سے آپ اجازت لیں، کوئی بجلی نہیں لگوانی کہ آپ بجلی کے محکمے سے پھنسیں، صوبائی حکومتوں کا کوئی کردار نہیں، کسٹمز کا کوئی کردار نہیں. تو ان ساری جھنجھٹوں سے آپ آزاد ہوتے ہیں. پاکستان کے کرپٹ نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ براہ راست ایکسپورٹ کرتے ہیں. گھر بیٹھے آپ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں یا بیرون ملک جا کے ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ بھیج سکتے ہیں. امریکہ میں موجود پاکستانی اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ بھارتیوں نے بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیاں بنائی ہیں اور وہ ساری دنیا سے لوگوں کو ملازمت پہ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یقیناً اپنے ملک سے رکھتے ہیں. اگر ہمارے پاکستانی جو وہاں موجود ہیں اور وہ خود بھی آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں اور ان میں تمام صلاحیتیں، وہ وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں اور پاکستانیوں کو آن لائن ملازمت دیں، تو اس طرح بڑے پیمانے پر پاکستان زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے. تو آئی ٹی کا سیکٹر خصوصی توجہ کا طالب ہے. پوائنٹ نمبر 7. صدر عارف الوی کو صدارت سے ہٹائیں. ڈاکٹر عارف الوی تحریک انصاف کے سب سے متحمل مزاج، پڑھے لکھے، سنجیدہ اور بردبار آدمی ہیں. ڈاکٹر عارف الوی کو ان کے شاہن شان عمران خان نے منصب عطا کیا ہے. یقیناً صدارت کا منصب ان کے شاہن شان ہے، ان کی شخصیت کے شاہن شان ہے، لیکن اس کے باوجود صدارتی منصب کی وجہ سے وہ ایک محل میں قید ہو گئے اور رسمی کارروائیوں تک ان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیا گیا ہے. عارف الوی بہت کام کے آدمی ہیں. انہیں صدارت سے ہٹا کر اعلیٰ تعلیم کا نگران بنایا جائے اور انہیں اسپیشلی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے کا موقع دیا جائے. ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر یہ آئی ٹی سیکٹر کی نگرانی کریں، اس کے نگران اعلیٰ بنے، اعلیٰ تعلیم کے نگران اعلیٰ بنے، اور یہ تمام ایکٹیویٹیز جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں اس کو مانیٹر کریں اور اس میں کام کریں. تو عارف الوی تحریک انصاف کے سب سے
سب سے بہترین آدمی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے کم و قوو فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور انہیں صدارت کے محل میں بند کر دیا گیا. لہذا انہیں باہر لا کر یہ کام، صدارتی منصب ضرور بڑا ہے لیکن یہ کام بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ تعلیم کی نگرانی اور خاص طور پر کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کی نگرانی. عارف علوی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ کام کرے اور اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور اس سے ان کے منصب پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا اور پاکستان کی تاریخ انہیں یاد رکھے گی. اپنے مخالفین سے بات کریں. عمران خان ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں، ان میں بے شمار خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس منصب پر فائز ہیں. اس منصب کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے مخالفین سے بات کریں. اپنے مخالفین سے بات کرنا ایک آرٹ. سیاست، پولیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز. پولیٹکس میں آپ اپنے مخالفوں کو برا بھلا کہہ کر ایک طرف نہیں ہو سکتے، کبھی نہ کبھی ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اور ہماری روایات میں بھی ہے کہ ہم لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں. تو خان صاحب لوگوں میں ملے، ان کی خوشی غم میں شریک ہوں. سیاسی مخالفتیں اپنی طرف ایک جگہ، لیکن جو انسانی تعلقات ہیں ان کو اہمیت دیں. انہیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی پڑے گی کہ مخالفین سے بات کریں. مخالفین سے بات کرنا، جب آپ کی قوم کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ایک ایسی قوم سے بھی بات کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے جنگیں کی ہوئی ہوتی ہیں. تو سیاسی مخالفین تو اسی ملک کے شہری ہیں. ہو سکتا ہے ان سے آپ کا بہت بڑا اختلاف ہو، آپ انہیں درست نہ سمجھتے ہو، پھر بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں عملی تعلقات رکھنا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا سیاسی مخالفین سے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ان کے ساتھ گھلے ملیں، سماجی تقریبات میں شریک ہوں، لوگوں سے فاصلہ نہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں میں گھل مل جائیں اور اپنے خاص طور پر اپنے مخالفین کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا ہے، پاکستان میں دیر تک اقتدار میں رہنا ضروری ہے، اور اقتدار میں رہنے کے لیے حزب مخالف سے بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ گاہے بگاہے آپ کو ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کے پاس ایسی ٹیم بھی ہونی چاہیے جو وقتاً فوقتاً حزب اختلاف سے مذاکرات کر سکے، اور جہاں کہیں اختلافات ہوں ان کو درست کرنے کے لیے بھی بات چیت ہی بہترین ذریعہ. پوائنٹ نمبر 9، بد زبان لوگوں سے جان چھڑائیں. بد زبان لوگ کسی بھی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. انہیں اپنے ارد گرد، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے جو صرف اپنی بد کلامی کی وجہ سے مشہور ہیں یا اس بد کلامی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے لوگ آپ کے لیے الجھنیں تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں. ایسے بد کلام لوگوں سے جان چھڑائیں اور انہیں اپنی پارٹی کی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر میں جگہ دیں. بہت زیادہ انہیں اپنے سے قریب نہ کریں. یہ لوگ آپ کو کسی بھی مخالف پر چڑھ دوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں، اپنی بد زبانی سے ایسی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں، ان سے فاصلہ رکھیں. آپ ایک بڑے منصب پر فائز ہیں، آپ نے بڑے کام کرنے ہیں، لہٰذا چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک مناسب فاصلہ رکھیں. ذرائع ابلاغ سے رابطہ ضرور رکھیں لیکن بیرونی ذرائع ابلاغ کے ساتھ، انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کے ساتھ احتیاط سے کام کریں. غیر ضروری انٹرویوز نہ دیں. انٹرویوز میں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لہٰذا بہت احتیاط سے انتخاب کریں. اپنے میڈیا مینیجر سے رابطہ کریں اور بیرونی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے خاص احتیاط کریں، کیونکہ وہ لوگ پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ کی باتوں سے ایسی چیز کو پک کرتے ہیں جس سے وہ آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. لہٰذا بیرونی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ڈیل کرنے میں احتیاط سے کام لیں. پوائنٹ نمبر 10، پارٹی میں اپنا نائب مقرر کریں. آپ پارٹی میں انتخابات کروائیں، پارٹی انتخابات کروائیں اور پارٹی میں اپنا نائب منتخب کریں اور اس کا اعلان کریں تاکہ پارٹی کو مورثی سیاست سے بچایا جا سکے. پارٹی میں انتخابات کی بنیاد ڈالیں، ہر لیول کے اوپر پارٹی انتخابات کرائیں اور یہ طریقہ کار تاکہ آئندہ جاری رہے اور پارٹی ایک سسٹم کے تحت چلے. پاکستان میں سیاست شخصیات کے گرد گھومتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ووٹنگ کی بنیاد شخصیات نہیں، عوامی خدمت اور نظریات پر ہوگی. لہٰذا پارٹی کو اس بنیاد پر آگے بڑھائیں. پارٹی میں انتخابات کرائیں، ہر لیول پر انتخابات ہوں اور انتخابات کے ذریعے لوگ آئیں. جس دن پاکستان میں ووٹنگ عوامی خدمت اور نظریات کی بنیاد پر ہوگی، اس دن پاکستان سے مورثی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا. عظیم لیڈر وہ ہے جو قوم کو تصادم سے بچائے، راستہ چاہے تھوڑا طویل ہو جائے لیکن منزل تک پہنچائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.